حاضرین مجلس، صحابہ سیریز میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ بات ہماری چل رہی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ آج ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظیم صفت کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ایسی صفت جو کہ دور حاضر کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے۔ اگر وہ صفت کسی میں پیدا ہو جائے تو وہ اس میں لیڈرشپ کی کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر وہ صفت پیدا ہو جائے تو کوئی ادارہ چلا سکتا ہے۔ اگر وہ صفت پیدا ہو جائے تو بڑے سے بڑے خاندان کو لیڈ کر سکتا ہے۔ اگر وہ صفت پیدا ہو جائے تو امت کو صحیح راہ بتا سکتا ہے۔ اور وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی صفت ڈیسیشن میکنگ کی تھی، یعنی فیصلہ کرنے کی طاقت، قوت فیصلہ کرنے کی طاقت اس قدر اسٹرانگ تھی کہ اس کی گواہی، قوت فیصلہ کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات سے تائید ہو رہی ہے۔ جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت فیصلہ دیکھیے۔ آپ یہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی خواہش ہے، آپ کی تمنا ہے کہ ہماری جو مسلم عورتیں ہیں، وہ مسلم عورتیں اب باہر جا رہی ہیں اور جو ہے بازار کو جا رہی ہیں، کھیتوں کو جا رہی ہیں، تو یہ ہماری عورتوں کو لوگ دوسرے دیکھتے ہیں اور ہماری شریف عورتوں کو لوگ جو ہے اس طرح گھورتے رہتے ہیں، تو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری عورتیں اگر گھروں سے نکلیں تو پردے کے ساتھ نکلنا چاہیے۔ یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ فیصلہ کریں، یا آپ چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس میں یعنی ہماری خواتین اگر باہر جائیں تو وہ پردے کے ساتھ باہر جانا چاہیے، بغیر پردے کے نہیں جانا چاہیے۔ بلکہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اس خیال کا اظہار بھی کیا۔ اللہ کے رسول، آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ اگر وہ گھر سے نکلیں تو پردہ اوڑھ کر نکلیں، بغیر پردے گھر سے نہ نکلیں۔ کیوں؟ یہ دنیا کے سب سے عظیم عورتیں ہیں، اگر یہ پردے کے بغیر ایسے ہی باہر نکلیں گے نا تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ یہاں تک اللہ کے رسول کو آ کر وہ سنا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کا رسول کوئی بھی اگر حکم دیتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں دیتے ہیں، اللہ کے حکم میں انتظار کرتے ہیں۔ تو وہاں پر نبی وہاں پر نہیں بول سکتے تھے۔ کیوں؟ اگر نبی جو بولیں گے وہ شریعت بن جاتی ہے۔ اب یہ شریعت تو نازل نہیں ہوئی ہے، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا ہے۔ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ نبی کے گھر والے اگر باہر نکلیں تو حجاب پہن کر باہر نکلیں، ہماری مسلم عورتیں گھر سے باہر نکلیں تو حجاب پہن کر نکلیں۔ یہ آپ کا فیصلہ ہے، آپ کی خواہش ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے تذکرہ بھی کرتے ہیں آپ کہ اللہ کے رسول گھروں کو آپ حکم دیں۔ یہاں تک کہ ازواج مطہرات نے یہ بھی کہا کہ عمر تم ہم پر حکم چلانا چاہتے ہو، تم ہم پر حکم چلانا چاہتے ہو، اس طرح کی بات بھی کہی۔ لیکن یہ آپ کی خواہش اور یہ آپ کی جو یہ حجاب پہن کر باہر نکلنے کا جو فیصلہ کرنا چاہتے تھے، چند ہی دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی آیت حجاب نازل فرما دیتا ہے، یعنی پردے کی آیتیں نازل فرما دیتا ہے۔ تو آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے تھے، آپ جو ڈیسیشن لینا چاہتے تھے کہ ہماری خواتین گھر سے باہر نکلیں تو حجاب کے ساتھ نکلیں، یہ اس قدر سٹرونگ فیصلہ تھا، یہ اس قدر صحیح فیصلہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کے اس فیصلے کی تائید کرتے ہوئے آسمان سے وحی نازل فرماتا ہے۔ یہ آپ کا ڈیسیشن میکنگ ہے۔ جنگ بدر ہو جاتی ہے، اس کے بعد قیدی کو پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو آپ مشورہ کرتے ہیں صحابہ کرام سے،
آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں تھوپتے ہیں بلکہ مشورہ کرتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جنگ بدر کے قیدی ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کا رسول یہ دشمن تو ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ ہمارے رشتہ داری لگتے ہیں. کسی کا چاچا کا بیٹا ہے، کسی کا فلاں کا بیٹا ہے، کسی کا فلاں کا بیٹا ہے، کسی کا سگا بھائی ہے، کسی کا تائرہ بھائی ہے، چچیرا بھائی ہے، یہ سب ہمارے رشتہ دار ہی ہیں. ایک کام کریں گے کہ بھائی ان سے ہم معاوضہ لے کر ان کو چھوڑ دیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم معاوضہ لے کر چھوڑ رہے ہیں تو مسلمانوں کو جو اس وقت مالی پریشانی، وہ مالی پریشانی حل ہو جائے گی. جو اس وقت مشکل میں ہم لوگ، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو چھوڑنے کی صورت میں ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کر ان کو ہدایت نصیب فرمائیں. اگر ان کو اور جینے کا موقع ملا، وہ اگر ہمارے اسلام کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر لیں گے. لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ جو بھی قیدی ہیں ان سے معاوضہ لیا جائے، ان سے جو ہے پیسے لیے جائیں اور پھر ان کو چھوڑ دیا جائے. تو دو مسئلے حل ہو سکتے ہیں، ایک مسلمانوں کا مالی مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور ان کو اور جینے کا موقع ملا، اسلام کو دیکھنے کا موقع ملا، اسلام کو سمجھنے کا موقع ملا، تو ہو سکتا ہے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائیں، وہ مسلمان ہو جائیں اور پھر وہ دوبارہ ہماری طاقت بن جائیں. اور یہ فیصلہ بالکل یعنی مشورہ معقول تھا کہ بالکل یعنی عین حقیقت کے مطابق مشورہ محسوس ہو رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کا رسول میرا مشورہ ویسا نہیں ہے، میرا مشورہ ویسا نہیں ہے. میں آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا اس وقت میرا خیال بالکل برعکس ہے. کہا کیا خیال برعکس ہے آپ کا؟ تو آپ نے کہا دیکھو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ مطلب اللہ کے شدید دشمن ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بھیانک جرائم کر رکھے ہیں اور آپ کے خلاف بھیانک جرائم کر رکھے ہیں. اتنے جرائم کرنے کے بعد بھی ان کو چھوڑ دینا مجھے لگ رہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان تمام کا صفحہ کر دیا جائے. یہ میرا خاندان کا آدمی ہے، مجھے حوالے کر دیں، میں اس گردن اڑا دوں گا. یہ علی کے خاندان کا ہے، اس کو فلاں دے دیں، وہ فلاں کر دیں گے. یہ فلاں کا ہے، فلاں کو دے دیں، فلاں کر دیں گے. میں تو چاہتا ہوں کہ ان کو دنیا میں اتنے جرائم ان کے ہیں کہ ان کو دنیا میں مزید رہنے کا حق نہیں پہنچنا چاہیے، ان کو مزید دنیا میں جینے کا حق نہیں پہنچنا چاہیے. یہ مشورہ ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، ظاہر بات ہے آپ کو غیب کا علم تو نہیں تھا. آپ نے دیکھا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آسان مسئلہ ہوتا، ایک مشکل مسئلہ ہوتا، تو اللہ کے رسول آسان مسئلے کو لیتے تھے. جہاں عمل کرنے کی بات ہے، ایک ہے مشکل ہے، ایک آسان ہے، تو آسان مسئلے کو لیا کرتے تھے تاکہ امت کو آسانی ہو، مشکل کا سامنا کرنا نہ پڑے. تو نبی کے سامنے دیکھا کہ بھئی ان کے مشورے میں خیر لگ رہا ہے. ایک تو مسلمانوں کی مالی حالت صحیح ہو جائے گی اور پھر اگر ہدایت مل سکتی ہے اور اس میں خون خرابہ بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ مسئلہ بڑا ٹف لگ رہا ہے، یہ فیصلہ بڑا ٹف لگ رہا ہے کہ بھئی سب کو مار دو، مطلب اتنا سخت فیصلہ میں کیسے کروں. تو آپ نے ان دونوں کے فیصلے کو رکھتے ہوئے آپ نے آسان مسئلے کو چوائس کیا. نہیں، ابوبکر کا مسئلہ مجھے اچھا لگ رہا ہے لیکن آپ کو مسئلہ وہ ٹف لگ رہا ہے، اس قدر ٹف مسئلہ اگر اس وقت میں حل کروں گا تو شاید مطلب مناسب نہیں ہوگا. آپ نے ان کے فیصلے کو پارک کیا، روک دیا اور ابوبکر صدیق کے فیصلے کو لے لیا. جب اس فیصلے کو لینے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو کچھ کہا کہ جو یہودی قیدی ہیں جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہے ان کو جو ہے مطلب ہم مسلمان بچوں کو پڑھنے کے لگا دیا جائے، پھر ان سے جو ہے چھوڑ دیا جائے. الغرض اس طرح کا معاملہ ہوا. کچھ کو پیسوں کو چھوڑ دیا گیا، کس کو فری میں چھوڑ دیا گیا، کسی کو کس تعلیم لی گئی، اس طرح مسئلہ حل ہوا. لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیصلے کی تائید کرتے ہوئے اللہ آیت نازل فرمایا. جب آیت نازل فرمایا کہ کسی نبی کے لیے زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کے آدمیوں کو چھوڑ دیا جائے اور ان کے بدلے پیسے لیے جائیں، نبی کو زیب نہیں دیتا یہ فیصلہ. اس طرح اللہ ڈانٹنے والے انداز میں جو ہے آیت نازل فرمایا. تو دوسرے دن اللہ کے رسول بیٹھ کر رو رہے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھ کر رو رہے ہیں
عمر فاروق آئے، دیکھا کہ اللہ کے رسول آپ لوگ رو رہے ہیں، کیا ماجرا ہوا؟ کیا خطرناک بات، کون سے خطرناک مسئلے کا مسئلہ ہوا؟ مجھے بتائے تو صحیح تاکہ میں بھی روؤں. آپ رو رہے ہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں، سمجھ میں نہیں آیا کہ میں رو نہیں رو. ہاں اگر اچھی بات، اگر رونے کے لائق ہے تو میں صحیح میں رو جاؤں، میں بھی رونا شروع کروں. اگر رونے کے لائق نہیں ہے تو کم سے کم رونے کا بہانہ تو بناؤں. اس طرح انہوں نے کہا. تو اللہ کے رسول نے کہا عمر تم نے جو فیصلہ کیا تھا اللہ نے تمہارے فیصلے کی تائید فرمائی ہے. اور پھر اللہ نے ہم سے یہ کہا کہ قریب تھا کہ ہم پر عذاب نازل ہو جاتا، قریب تھا کہ ہم پر عذاب نازل ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی، یہ جھاڑ دکھ رہا نا، یہ جھاڑ کے قریب تک اللہ عذاب لا کر واپس کر دیا اس کو. یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی اللہ تعالیٰ یہاں پر تائید فرما رہا ہے. تو آپ کے اندر جو خوبی تھی کہ بھائی صحیح فیصلہ صحیح ٹائم پر اگر کوئی آدمی کرتا ہے نا، یعنی وہ دنیا کے لیے خیر کا باعث، اپنے شہر کے لیے خیر کا باعث، اپنے ادارے کے لیے خیر کا باعث، اپنے خاندان کے لیے خیر کا باعث، ہر ایک کے لیے وہ خیر کا باعث بن جاتا ہے. پردے کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہوا، جنگ بدر کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہوا، قیدیوں کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. تو آپ کے فیصلوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی قوت فیصلہ بہت بہت اعلیٰ پیمانے کی دی تھی. اسی لیے آپ کے زمانے میں خلافت کا رقبہ بڑھ جاتا ہے، 1/3 پر بڑھ جاتا ہے، یعنی 1/3 دنیا کا 30% مطلب رقبہ، زمین کا حصہ جس پر آپ حکومت کر رہے ہیں. تو یہ جو ڈیسیژن میکنگ جو مطلب طاقت ہے، جو صلاحیت قوت ہے، یہ وہابی بھی ہے، کسبی بھی ہے. لیکن کسبی تھوڑی ہے، وہابی زیادہ ہے. وہابی کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت میں رکھ دیا، وہ طاقت کسی کو فطرت میں رکھ دیتا ہے، پیدائش تو اس کو رکھ دیتا ہے. اس کو لیڈرشپ کوالٹی کو جا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. خاندان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں بھائی وہ جو فیصلہ کرتا بالکل صحیح لگتا ہے، حالانکہ وہ مطلب ڈیسیژن کے لیے کوئی پڑھائی نہیں کیا، کوئی اس نے مطلب ٹیوشن نہیں لیا، کوئی کورس نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، انگوٹھا چھاپ رہتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ بہت ہی پرفیکٹ ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں وہابی. اللہ نے یعنی گفٹ کے طور پر ان کو دے دیا، تحفہ ان کو دے دیا. دوسرا ہے کسبی. آدمی سیکھ کر وہ کوالٹی پیدا کرتا ہے، پڑھ کر وہ کوالٹی پیدا کرتا ہے، پریکٹس کرتے 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 کوالٹی پیدا کرتا ہے. لیکن یہ بہت کم ہوا کرتا ہے. پریکٹس پڑھ پڑھ سیکھ سیکھ کے جو ہے اگر حاصل کرتا ہے تو ایک کم مقدار میں ہوتی ہے یہ کوالٹی. لیکن وہابی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ یہ خوبی اگر کسی میں ہے تو اس کو یعنی کورس کرنے کی، سرٹیفکیٹ لینے کی، پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ اس کے اندر پیدائش طور پر پیدا فرما دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اندر بھی قوت فیصلہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ ہم اپنے مسائل کو آسانی سے حل کر سکیں. اپنے مسائل کو حل کرنے سے امت مسلمہ کا اور ہمارا سب کا بھلا ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.